یہ در ہے علی کے بیٹے کا، یہاں غیروں کا کیا لینا دینا، یہاں سکہ علی کا چلتا ہے، یہاں نعرہ علی کا لگتا ہے، اور مت سوچ کے کیا ملتا ہے یہاں، یہاں حد سے سوا ملتا ہے، اور جو جس کا صدقہ مانگے گا اس کو ویسا صدقہ ملتا ہے۔ جی ناظرین، آج ہم آ گئے ہیں اللہ کے ایک ایسے ولی کی بارگاہ میں کہ جنہیں دنیا پیر پاگل باپو کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ یہ جو میرے پیچھے اب جو عالی شان مزار شریف جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سرکار پیر سید پاگل باپو کا مزار شریف ہے۔ سیدی سرکار پیر پاگل باپو کا مزار شریف گجرات میں سریندر نگر شہر میں ایک بستی، ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے ہاؤسنگ بورڈ، وہاں پر آپ کا مزار مبارک موجود ہے۔ سیدی سرکار پیر پاگل باپو بھروچ کی سرزمین سے یہاں پر تشریف لائے۔ آپ آل نبی ہیں، اولاد علی ہیں، اور جو مولا علی سے جو امام مہدی تک جو 12 امام ہیں، ان 12 اماموں میں سے جو چھٹے امام ہیں سیدنا امام جعفر صادق، ان کی نسل سے آپ نسبت رکھتے ہیں۔ سیدی سرکار پیر پاگل باپو کو دنیا پاگل باپو کیوں کہتی ہے؟ آپ کا نام پاگل باپو نہیں تھا، بلکہ آپ کا نام پیر سید حاجی عارف غیاث الدین البغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ ہے۔ آپ کو بغداد شریف سے خلافت بھی حاصل ہے۔ آپ کا وہ در ہے جہاں صرف مسلم ہی نہیں، اس دربار میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، ہر دھرم کے، ہر مذہب کے، ہر گناتی کے لوگ آتے ہیں اور آ کر کے یہاں سے آپ کے فیض کو لوٹ کر کے جاتے ہیں۔ سیدی سرکار پیر پاگل باپو کا مزار یہ ایسا مزار ہے کہ جہاں پر بے اولاد آتا ہے، آپ کے وسیلے سے اولاد لے کر کے جاتا ہے۔ یہاں پر غریب آتا ہے، آپ کے وسیلے سے امیر بن کر کے جاتا ہے۔ یہاں پر کوئی بیمار آتا ہے، آپ کے وسیلے سے شفا یاب ہو کر کے لوٹتا ہے۔ آپ کا مزار بڑی شان و شوکت والا ہے۔ ہر 11ویں شریف کے بڑے مہینے میں 9ویں چاند سے لے کر 14ویں چاند تک شان و شوکت کے ساتھ آپ کا عرس منایا جاتا ہے۔ سرکار پاگل باپو جب سریندر نگر کی سرزمین پر آئے، اس وقت چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، کوئی دین کا ماحول نہیں تھا۔ آپ نے اپنا قدم مبارک رکھا اور پورے شہر سریندر نگر میں اجالا ہی دین کا اجالا چھا گیا۔ یہاں پر لوگ آتے ہیں اور صرف گجرات، صرف ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں اور ملکوں میں بھی آپ کے مریدین، آپ کے چاہنے والے آج بھی موجود ہیں۔ تو بڑا فیض یہاں سے بڑھتا ہے۔ یہ آپ کی جو آپ کے دور میں وہ خانقاہ آپ کی ہوا کرتی تھی، یہ آپ کی خانقاہ ہے، اور دوسری طرف آپ کی مزار شریف ہے۔ انشاءاللہ آئیے میں آپ کو پہلے خانقاہ شریف کی زیارت کراتا ہوں۔ آئے ولایت میں کیا غوث نے پایا ہے، آئے ولایت میں کیا غوث نے پایا ہے، اللہ نے ولیوں کا سردار بنایا ہے، اللہ نے ولیوں کا سردار بنایا۔ ناظرین، یہ جو آج ہم آ گئے ہیں، یہ جو آپ کو مزار نظر آتی ہے، کافی لوگ ایسے ہیں کہ کئی لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیر پاگل بابو کے مزار شریف ہے، لیکن یہ سرکار پیر پاگل بابو کے مزار نہیں ہے، بلکہ یہ آپ یہاں پر تشریف فرما بیٹھا کرتے، آپ کی یہاں پر خانقاہ لگتی تھی، اور سرکار پاگل باپو سید حاجی غیاث الدین البغدادی جب یہاں پر تشریف لائے، آپ اپنے ساتھ میں کئی تبرکات لائے تھے۔ سرکار غوث پاک کے بال مبارک شریف بھی لائے تھے، اپنے ساتھ میں حضور نبی پاک کے بال مبارک شریف بھی لائے تھے، اور آپ اپنے ساتھ میں ایک ایسا کلام پاک لائے تھے کہ جو سونے کے ورق سے لکھا ہوا تھا، وہ کلام مجید، اور کافی ایسے تبرکات تھے جو اس جگہ پر ایک صندوق نما، ایک پیٹی نما ایک کچھ چیز بنائی گئی، اسی میں وہ سارے تبرکات رکھے ہوئے ہیں۔ اور جب عرس شریف آپ کا 11ویں شریف میں 11ویں کے مہینے میں 9ویں چاند سے لے کر 14ویں چاند تک جب آتا ہے، تو اسی عرس کے دوران وہ سارے تبرکات نکالے جاتے ہیں اور پھر تبرکات کی زیارت کی جاتی ہے، فیض حاصل کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک صندوق ہے اور پھر اس پر یہ ساری چیزیں رکھ دی گئی ہیں، چادریں وغیرہ، اور اسی سے پورا سال لوگ تبرکات کا فیض حاصل کرتے ہیں۔ یہ پوری آپ زیارت کریں، ماشاءاللہ یہ پیر پاگل بابو کی خانقاہ ہوا کرتی ہے۔ اور ماشاءاللہ دیکھیں، یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، ماشاءاللہ
یہ جو ہے یہ پیر پاگل باپو کے مرشد تھے حضرت سید شیخ ابراہیم افندی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور یہ آپ کے پیر صاحب ہیں سید سرکار نظام بابا رحمت اللہ تعالی علیہ البغدادی، اور یہ جو بیچ والا جو فوٹو ہے یہ سید سرکار پیر سید عارف غیاث الدین البغدادی پیر پاگل باپو کا یہ فوٹو شریف ہے۔ ماشاءاللہ آپ ان کی زیارت بھی کریں اور ان سے فیض بھی حاصل کریں۔ اور یہ آپ کی خانقاہ ہوا کرتی تھی، ماشاءاللہ دیکھیں یہاں پر سارے تبرکات رکھے گئے ہیں، اور عرس کے موقع پر یہاں پر 12 اماموں کے علم بھی لگائے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ جب عرس شروع ہو جائے گا تو عرس کے موقع پر انشاءاللہ ایک اور ہم لوگ بنانے کی کوشش کریں گے جہاں پر آپ کو 12 اماموں کے علم کی زیارت کرائی جائے گی۔ یہاں پر 12 اماموں کے علم بھی لگتے ہیں، اور پیچھے کی سائڈ میں سید پاگل باپو کی مزار شریف ہے۔ آئیے ہم آپ کو وہاں سے پھر سید پاگل باپو کی مزار شریف کی زیارت بھی کرا دیں گے۔ رتبہ ولایت میں کیا غوث نے پایا ہے، ولایت میں کیا غوث نے پایا ہے، اللہ نے ولیوں کا سردار بنایا ہے، اللہ نے ولیوں کا سردار بنایا ہے دست علی سر پر حسنین کا سایہ۔ اب ہم آ گئے ہیں سید سرکار پیر سید حاجی عارف غیاث الدین البغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کی مزار مبارک کے پاس۔ یہ سید پیر پاگل باپو کی مزار شریف ہے۔ آئیے اندر سے میں آپ کو سرکار پاگل باپو کی مزار شریف کی زیارت کراتا ہوں۔ ماشاءاللہ دیکھیے یہ سید سرکار پیر سید پاگل باپو کی مزار شریف ہے، آپ کی قبر انور شریف۔ اللہ پاک ہم سب کو بار بار اس بارگاہ کی حاضر نصیب فرمائے۔ اللہ پاک پیر سید حاجی عارف غیاث الدین البغدادی کے فیوز اور برکات سے، ان کے تقوی، پرہیزگاری، ان کے علوم اور فنون کی اللہ پاک ہم سب کو برکت عطا فرمائے۔ آج بھی ان کے آپ کے چاہنے والے یہاں پر آتے ہیں بڑی دور دور سے، پورے گجرات، پورے بھارت ہندوستان سے، اور الگ الگ جہاں جہاں آپ کے مریدین، آپ کے چاہنے والے، آپ کے عاشقین ہیں، دوسرے ملکوں سے بھی یہاں پر عرس شریف کے موقع پر آتے ہیں۔ اور پیر سید پاگل باپو یہاں پر آپ اپنے سجادہ نشین، آپ کے گادی نشین چھوڑ کر کے گئے ہیں، جن میں سے ایک کا نام زین البابا ہے اور دوسرے بابا کا نام امام بابا ہے۔ وہ دونوں بابا صاحب کو پیر پاگل باپو خلافت اور اجازت سے نواز کر کے گئے ہیں۔ آپ کے ابھی سجادہ نشین، آپ کے گادی نشین جو ہیں وہ زین البابا، امام بابا ہیں۔ لوگ آتے ہیں، ان سے بھی پاگل باپو کے نام کی بیعت لیتے ہیں، مرید بنتے ہیں، اور امام بابا زین البابا سے بھی ایک پیر کے طور پر آپ سے بھی فیض حاصل کرتے ہیں۔ یہ پیر سید عارف غیاث الدین البغدادی کی مزار شریف ہے، اور آئیے میں آپ کو اور زیارت کراتا ہوں۔ یہ سید پیر پاگل باپو کا یہ فوٹو مبارک ہے، آپ کی تصویر شریف ہے۔ ماشاءاللہ آپ کی بھی زیارت کریں، اور آئیے میں آپ کو زیارت کراتا ہوں۔ اور یہ آپ دیکھیں یہ سید سرکار پیر پاگل باپو کے پیر صاحب ہیں سید محمد نجیب الدین بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ آپ کے پیر صاحب ہیں۔ اور یہ جو ہے یہ سید سرکار پیر سید ابراہیم شیخ افندی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ آپ کے مرشد ہیں۔ اور یہ سید سرکار پیر سید حاجی عارف غیاث الدین البغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ آپ کا پورا ماشاءاللہ فوٹو مبارک ہے۔ دیکھیں آپ پیر پاگل باپو کی، ان کے پیر و مرشد کیا زیارت بھی کریں۔ اور یہاں سے یہ پوری پاگل باپو کی مزار شریف ہے، اور بالکل پیر پاگل باپو کی ایک خادمہ تھی، آپ کی ایک خاص مریدہ تھی جن کا نام تھا مہرن ماں۔ وہ آپ کی خاص مریدہ، آپ کی خادمہ تھی۔ تو جب آپ مہرن ماں کی جب وفات ہو گئی، پردہ کر گئے، تو یہ سیدوں کی محبت کا وہ ساتھ ہوتا ہے کہ وہ عقیدتیں، وہ نسبتیں ہوتی ہیں کہ وہ بڑی مقدر کی سکندر ہے، کہ اللہ پاک نے ان بزرگان دین کی نسبت سے مہرن ماں کو بھی پیر پاگل باپو کے قدموں میں مدفن کیا گیا۔ آئیے میں مہرن ماں کی قبر کی بھی، ان کے مزار کی بھی زیارت کراتا ہوں۔ دست علی سر پر حسنین کا سایہ ہے۔
یہ دیکھیں، یہ پیر پاگل باپو کی خادمہ آپ کی مریدہ مہر الماں ہے کہ جن کو ادھر سے دروازہ ہے، یہاں سے دروازے سے پاگل باپو کی مزار ہے، اور بالکل پیر پاگل باپو کی مزار مبارک آپ کے قدم مبارک میں مہر الماں کو سونے کا موقع ملا۔ تو یہ ایک مقدر کی بات ہوتی ہے کہ یہ سیدوں سے وہ نسبت ہوتی ہے کہ دیکھیں پیر پاگل باپو کے قدموں میں ہی آپ کو مدفن کیا گیا، اور یہاں پر مہر الماں کی مزار مبارک آج بھی موجود ہے۔ تو جب بھی آپ شہر سریندر نگر میں آئیں تو جونی ہاؤسنگ بورڈ سید پیر پاگل باپو کی بارگاہ میں ضرور حاضری دے کر کے جائیں اور ان سے فیوز و برکات حاصل کر کے جائیں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو البخاری چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ایسے ہی اللہ کے ولیوں کے مزارات کی زیارت کرنے کے لیے ہمارے البخاری چینل سے آپ جڑے رہیں۔